ہیومن کیپٹل کی ہے جس پہ شاید بات نہیں کی جاتی، کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا، اور جب بجٹ بنتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک جامع پلان نہیں بنا جاتا، اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ اس کے لیے مختص نہیں کیے جاتے۔ ہیومن کیپٹل ہم کہتے ہیں اس قوت کو یا اس صلاحیت کو جس سے انسانوں کی، اس ملک میں رہنے والوں کی، اس ملک کے جو شہری ہوتے ہیں ان کی پیداواری قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک نے ایک انڈیکس بنایا ہے جس کو ہیومن کیپٹل انڈیکس کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ناپتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ہیومن کیپٹل کی شرح کتنی ہے اور کیا ہے۔ تو پاکستان میں اس کی شرح 0.41% ہے۔ اب یہ شرح جو ہے یہ تقریباً افریقہ میں جو ممالک ہیں ان کے برابر ہے، مطلب وہاں پہ 0.40 ہے۔ ہماری شرح اس لیول تک نیچے گر چکی ہے، ہم اس خطے میں مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کی پیداواری کو جب وہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، جب وہ پروڈکٹیو لائف میں عملی لائف میں آئے گا، تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ صرف اس کی جو پوٹینشیل ہے جو کہ 100% ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں اس کا صرف 41% ہوگا۔ مطلب 100% کے بجائے 41% اس کا پوٹینشیل، اس کی ہیومن کیپٹل ہوگا، جس کی وجہ سے نہ ملک ترقی کر سکے گا، نہ وہ شخص خود آگے بڑھ سکے گا، اور نہ ملک جو ہے خوشحال ہو سکے گا۔ تو ہیومن کیپٹل جو ہے اس کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ نوجوانوں کو اور ملک کے تمام شہریوں کو تعلیم کی، اور اچھی تعلیم کی، معیاری تعلیم کی اپرچونٹیز جو ہیں ان کو مہیا ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں اجاگر کر سکے، تاکہ ان میں سوچنے کا، سمجھنے کی جو قوت ہے وہ پیدا ہو۔ اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگا دیا، تعلیم میں ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے جس سے کہ لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی، غور کرنے کی قوت پیدا ہو، جس میں تنقیدی صلاحیت ہو، جو کرٹیکل نظروں سے چیزوں کو دیکھ سکیں، جو آزادی سے فیصلے کر سکیں، جو پرابلم سالو کر سکیں، جو ڈاگماز سے نکل سکیں، جن میں ایسی تھنکنگ ہو جو لاجیکل تھنکنگ ہے، جو سائنسی بنیادوں پہ تھنکنگ ہے۔ اسی سے ملک آگے بڑھتے ہیں نا، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا۔ تو ایک تو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا صحت کا جو نظام ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بچے شروع میں ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پاکستان میں تو جو بچوں کے موت کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، مطلب انڈر 5 مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو جب بچے بیماریوں کا شکار ہوں گے تو وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے سکتے، اور پھر اگر غربت اس کے ساتھ ہوگی تو وہ مسئلہ جو ہے اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ تو ان کی صحت اچھی ہونی چاہیے، ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، ان کو کھیل کود کے مواقع ملنے چاہیے، ان کو سیر و تفریح کی سہولیات مہیا ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک ہیومن جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے بننے میں یہ چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع پرووائڈ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی سہولیات بھی دے دیں، اور ان کو صحت کا نظام بھی اچھا کر دیا، اور ان کو پڑھنے لکھنے کے اور اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے تمام مواقع مہیا کر دیے، لیکن اگر اس ملک میں وہ تمام صلاحیتیں استعمال کرنے کے مواقع نہیں ہیں، اس کا پوٹینشیل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ لوگ ملک سے باہر جائیں گے، اور پھر آپ ملک نے جتنا بھی اپنا سرمایہ ان پہ خرچ کیا ہوگا وہ آپ سمجھ لیں کہ ملکی پوائنٹ آف ویو سے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، اور اس سے ہم ہیومن کیپٹل انڈیکس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں، ہم بڑھا سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں، اگر ہم یہ 100% کر لیں، تو ہمارا جو پر کیپٹا GDP ہے اس کی شرح ہم 100% سے زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اس پہ فوکس کریں۔ تو آپ سوچیں کہ پاکستان کتنا تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، اس کا پیداواری عمل کتنے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا زر مبادلہ کتنا آ سکتا ہے، اس میں لوگ کتنی پوٹینشیل یوز کر کے ملک کو معاشی خود مختاری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ملکی دفاع آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ملک کیسے اپنا دفاع کرے گا